السلام علیکم خواتین و حضرات، ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جانب سے 20 ستمبر 2021 کو دوپہر 2 بجے ادب گھر کریلی میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جانب سے دہلی سے تشریف لائے احمد علی برقی اعظمی صاحب کا استقبالیہ اور ان کی 2 اہم کتابوں کی رسمی اجرا، محشر خیال اور روح سخن کا رسمی اجرا کیا گیا۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کی جانب سے مہمان خصوصی ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی اور شہر کے دیگر اہم تخلیق کاروں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں سند سے بھی نوازا گیا، جس میں برقی اعظمی صاحب کے ساتھ اسرار گاندھی اور طنز و مزاح کے اہم شاعر فرمود الہ آبادی کو سند سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان قلم کار حماد الرحمن کو بھی سند سے نوازا گیا۔ اس شام کو محفل مشاعرہ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت اسرار گاندھی نے اور مہمان خصوصی ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب رہے۔ اس کے علاوہ مہمان اعزازی پروفیسر صالحہ رشید، کاظم عابدی اور احمد حسنین صاحب رہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کی نظامت نظام پھول پوری نے، اظہار تشکر ڈاکٹر صالحہ صدیقی نے اور نظامت کی دوسری ذمہ داری فرمود الہ آبادی صاحب نے نبھائی۔ اس پروگرام کی ابتدا سے پہلے ضیاء حق فاؤنڈیشن کے بارے میں ڈاکٹر صالحہ صدیقی نے تعارف پیش کیا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم حاضرین، ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب کا میں خیر مقدم کرتی ہوں، استقبال کرتی ہوں۔ ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ الہ آباد میں جو شعری اور ادبی شخصیات ہے، خصوصاً جو نوجوان قلم کار ہے یا ہمارے بزرگ شاعر ہیں یا ایسے لوگ جو بہت دنوں سے لکھ رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پلیٹ فارم نہ مل پانے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں گمنامی میں ہے یا اس طرح سے منظر عام پر ان کی تخلیقات نہیں آ پاتی ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے میں نے ضیاء حق فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ اور چونکہ میرا پی ایچ ڈی چل رہا تھا اس لیے میں شہر میں کم رہنا ہو رہا تھا، اس لیے سرگرمیاں تو ہو رہی تھی لیکن اس طرح سے نہیں۔ اور برقی اعظمی صاحب دلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یوں تو یہ اردو کے نہیں، صحیح معنوں میں یہ فارسی کے ہے، لیکن یہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ ہے اور انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے یہ۔ چاہے کووڈ-19 میں 2 سال میں انٹرنیشنل جتنی بھی کانفرنسز ہوئی ہیں یا سیمینار ہوئے ہیں، ان سب میں آپ ان کی سرگرمیوں کو بہت اچھے سے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اردو کی، یہ ہے تو فارسی کے لیکن اردو میں ان کی خدمات کم نہیں ہیں۔ انہوں نے 1-2 نہیں، میں کہہ رہی ہوں ان کا سینکڑوں ان کی نظمیں اور غزلیں ہیں جو اسپیشلی یہ جتنی بھی اردو کی شخصیات وفات پا چکی ہوتی ہیں یا ہر موقع پر یہ کچھ نہ کچھ لکھ کر سوشل میڈیا پر ان کو یاد کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اردو والے شاید اردو کے ہو کر اتنا خدمت انجام نہیں دے پا رہے جتنا یہ فارسی کے ہوتے میں انوالو رہتے ہیں۔ تو الہ آباد میں ان کا آنا ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہ پروگرام ان کی شان میں ہم نے رکھا اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں سر کا، اور سر کے ساتھ ان کے ایک عزیز دوست جو کہ اردو سے بہت محبت کرتے ہیں اور صرف اردو کی ہی محبت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے طالب احمد صاحب، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں سر، آپ کا کہہ سکتے ہیں سر اس پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ضیاء حق فاؤنڈیشن کا بس مجھے آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف دینا تھا۔ ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس فاؤنڈیشن میں میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ نوجوان قلم کاروں کو بھی موقع دینا ہے، تو حماد الرحمن صاحب اس کی ایک کڑی ہے جن کی حوصلہ افزائی یہاں پہ کی گئی، تو انہیں کلمات کے ساتھ میں باقاعدہ پروگرام کے
اس مختصر تعارف کے بعد اس پروگرام کے ناظم نظام حسن پھول پوری نے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کیا. ملاحظہ فرمائیں. زمین تیری آسمان تیرا تو خالق کل تو مالک کل. زمین تیری آسمان تیرا میرے لیے بس یہی عبادت زبان میری بیان تیرا تو خالق کل. اور بطور خاص ہم باری تعالیٰ کے شیخ منظر میں تیرے اوصاف کیسے لکھوں میں تیرے جلووں میں کھو گیا ہوں. کہاں نہیں آیتیں ہیں تیری کہاں نہیں ہے شان تیرا تو خالق کل. اور حمد باری تعالیٰ کے شعر بھی سماعت فرما دیں. میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں. اب اس کے آگے تیری مشیت اب اس کے آگے تیری مشیت ہوا تیری بادبان تیرا تو خالق کل. اور حمد باری تعالیٰ کا مقطع پیش کر رہا ہوں. عتیق ایک بد نصیب شاعر جو حرف و لفظ و بیان سے قاصر ہے اس کے جذبات تجھ پہ ظاہر وہ بے نوا بے زبان تیرا تو خالق کل. حضرات گرامی میں نے معلوم اطلاع والی صاحب کی حمد باری تعالیٰ کے سامنے پیش کی. آئیے باضابطہ طور پر میں آپ کو اس باہریہ پروگرام کی طرف لے چلتا ہوں. دیکھیے یہ بہت چھوٹا سا پروگرام ہے ہمارا یہ اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے باہر سے مہمان تشریف لائے. ایک اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ آج اس محفل کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی جناب اسرار گاندھی صاحب فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب بھی رہے گا. میں بغیر کسی تمید کے ان 4 مصروں سے ایک شخص سے خداخط کرنے جا رہا ہوں. بہت اچھا کرتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی اسی انداز میں تیسے بھی اور ترنم سے دونوں ہی پڑھتے ہیں. جی میں بہت ہی محترمانہ التماس کر رہا ہوں. مجھے نظم کا ایک پن یاد آ گیا کہ جنو بدوش تو دیوانگی کے ساتھ رہے جنو بدوش تو دیوانگی کے ساتھ رہے سیاہیوں کے یا تو روشنی کے ساتھ رہے. مجھے یہ فکر نہیں تو کسی کے ساتھ رہے جہاں بھی تو رہے لیکن خوشی کے ساتھ رہے. آئیے بہت ہی محترمانہ التماس کر رہا ہوں ایک نوجوان شاعر اور ورثہ شخصیت محترم جناب اسد غازی پوری صاحب سے میں یہ خدمات ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترم جناب اسد غازی پوری صاحب. نظر کا مطلب ہے آپ کچھ ہٹ کے نہیں کوئی عبارت لکھیے. آپ کچھ ہٹ کے نہیں کوئی عبارت لکھیے. آئینہ گر ہے تو پھر عکس حقیقت لکھیے. آئینہ گر ہے تو پھر عکس حقیقت لکھیے. اور صرف کہنے سے نہیں کام بنے گا کوئی. صرف کہنے سے نہیں کام بنے گا کوئی. بات جب ہے کہ حقیقت کو حقیقت لکھیے.
بات جب ہے کہ حقیقت کو حقیقت لکھیے. ایک بھی لفظ نہ نفرت کا نظر آئے کہیں, ایک بھی لفظ نہ نفرت کا نظر آئے کہیں. کوری کاغذ پہ محبت ہی محبت لکھیے, کوری کاغذ پہ محبت ہی محبت لکھیے. اور جیتنا دل بھی عدو کا نہیں مشکل, لیکن جیتنا دل بھی عدو کا نہیں مشکل, لیکن دشمنی گر وہ لکھے آپ رفاقت لکھیے, دشمنی گر وہ لکھے آپ رفاقت لکھیے. اور نفرتیں بک رہی اب روز ہی اخباروں میں, نفرتیں بک رہی اب روز ہی اخباروں میں. زندگی ہو گئی دیوار مصیبت لکھیے, زندگی ہو گئی دیوار مصیبت لکھیے. اور لکھتے لکھتے بھی قلم آپ کا تھک جائے گا, لکھتے لکھتے بھی قلم آپ کا تھک جائے گا. اپنے اجداد کی تابندہ کرامت لکھیے, اپنے اجداد کی تابندہ کرامت لکھیے. اور ممتاز ہے, ہر طرف بھوک ہے, لاچاری ہے, غربت ہے, اسد ہے, قیامت سے یہ پہلے کی قیامت لکھیے. آپ کچھ ہٹ کے نہیں کوئی عبارت لکھیے. کبھی یہ دل تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتا, کبھی یہ دل تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتا. کبھی اس دل کو ہم بے رابطہ ہونے نہیں دیتے, کبھی اس دل کو ہم بے رابطہ ہونے نہیں دیتے. ایک سے اور عرض کر دیتا ہوں, درد تو درد کا احساس بڑھا دیتا ہے, شدت درد میں یہ اور مزہ دیتا ہے. درد ایک پھول ہے, قدرت کی عطا ہے شاہی, اس کو ملتا ہے خود کو مٹا دیتا ہے. ہمارے مہمان آئے ہیں, بہت لطیف ہے احساس پارسائی بھی, بہت لطیف ہے احساس پارسائی بھی. نہ ہو جو پاس تو ہوتی ہے جگ ہنسائی بھی, نہ ہو جو پاس ہوتی ہے جگ ہنسائی بھی. مسیح وقت کو زر کی طلب میں لوٹ لیا, مسیح وقت کو زر کی طلب میں لوٹ لیا. ملو بھات گئی دست سے شفائی بھی, ملو بھات گئی دست سے شفائی بھی. میں ٹوٹ ٹوٹ کے خانوں میں بٹ گیا شاہی, میرے حریفوں میں شامل تھا میرا بھائی. سوچتا ہوں تیری زلفوں میں پرو کر آؤں, آج ان پیاسی گھٹاؤں کو بھی پانی دے دو. اور کوئی شے تو تیری نظر کے قابل ہی نہیں, ایک یہی اپنی محبت کی نشانی دے دوں. میں بہت ہی محبانہ التماس کر رہا ہوں جناب جلال پور پوری صاحب سے, خوش گلو مترنم شاعر, وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا تاخیر ہوئی, اپنی کمی پھر سے بتا دیں جیسے کالج ہے تو شرائط وہی ہے. آج نشست ہو گئی 5 اور 7 مطلع حاصل ہے. ہر اعتبار سے دنیا یہ ہم کو پیاری ہے, ہر اعتبار سے دنیا یہ ہم کو پیاری ہے. اس سے ساری پر اور چاہتا ہوں. ہر اعتبار سے دنیا یہ ہم کو پیاری ہے, یہ اور بات ہے دنیا نہیں ہماری, یہ اور بات ہے
نہیں ہماری ہے. بطور خاص شیخ رحمۃ اللہ آزاد کہ جسے فرشتہ صفت آدمی سمجھتے تھے, جسے فرشتہ صفت آدمی سمجھتے تھے, جو دیکھا غور سے ایسا لگا مداری ہے. جسے فرشتہ صفت آدمی سمجھتے تھے, جو دیکھا غور سے ایسا لگا مداری ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیے حقیقت پر مبنی ہے, سماعت کریں حضرات. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اس کو کیا کہیے. آپ دیکھیے گا یہ شعر. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اس کو کیا کہیے. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اس کو کیا کہیے. کوئی ہے راجا تو کوئی یہاں بھکاری ہے. کوئی ہے راجا تو کوئی یہاں بھکاری ہے. اور معاشرے پر ایک طنز ہے شعر میں, سماعت کریں حضرات. کہ امیر گھر کی جو بیٹی تھی بن گئی دلہن. امیر گھر کی جو بیٹی تھی بن گئی دلہن. امیر گھر کی جو بیٹی تھی بن گئی دلہن. غریب باپ کی بیٹی مگر کنواری ہے. غریب باپ کی بیٹی مگر کنواری. آخری شعر شرائط کے حساب سے سماعت کرنے حضرات. کہ ہمارے قتل پہ ہنستے ہیں آپ ناحق ہی. ہمارے قتل پہ ہنستے ہیں آپ ناحق ہی. ہمارے قتل پہ ہنستے ہیں آپ ناحق ہی. یہ جان لیجئے کل آپ کی بیماری. ہمارے قتل پہ ہنستے ہیں آپ ناحق ہی. ہمارے قتل پہ ہنستے ہیں آپ ناحق ہی. یہ جان لیجئے کل آپ کی بیماری ہے. اور مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں حضرات. ایک شاعر اپنے دل میں کتنے جذبات اپنے وطن کے لیے رکھتا ہے. کہ زمین اگلتی ہے ہندوستان کی لال وہ ہے. زمین اگلتی ہے ہندوستان کی لال وہ ہے. زمین اگلتی ہے ہندوستان کی لال وہ ہے. یہاں کی مٹی بھی ہم کو جلال پیاری. بہت شکریہ. حاضر کرتا ہوں. یہ جہاں پھر ہنسی لگے مولا. یہ جہاں یہ جہاں پھر ہنسی لگے مولا. کاش ایسا تو کچھ کرے مولا. یہ جہاں پھر ہنسی لگے مولا. کاش
ایسا تو کچھ کرے مولا. اور تیری دنیا میں اے میرے مولا, تیری دنیا میں اے میرے مولا, آدمی بنے میرے مولا, آدمی بنے میرے مولا. آ گئے دکھ پہاڑ سے مولا, آ گئے دکھ پہاڑ سے مولا, تو بچا جو بچا سکے مولا. آ گئے دکھ پہاڑ سے مولا, تو بچا جو بچا سکے مولا. اور تو تباہی پہ یوں ہنسا مت کر, تو تباہی پہ یوں ہنسا مت کر, اپنی عادت سدھار لے مولا. تو باپ رے. تو تباہی پہ یوں ہنسا مت کر, اپنی عادت سدھار لے مولا. اور ہو نہ جائے کہیں فنا سب کچھ, ہو نہ جائے کہیں فنا سب کچھ, کچھ تیری شان میں بچے مولا. کچھ تیری شان میں بچے مولا. اور نعمتیں سب پہ تو لٹا اپنی, نعمتیں سب پہ تو لٹا اپنی, پر ذرا دیکھ بھال کے مولا. نعمتیں سب پہ تو لٹا اپنی, پر ذرا دیکھ بھال کے مولا. اور مقطع کا شعر ہے, تجھ کو آکاش کیا بتائیں اب, تجھ کو آکاش کیا بتائیں اب, کتنے شکوے ہیں انکہے مولا. تجھ کو آکاش کیا بتائیں اب, کتنے شکوے ہیں انکہے مولا. یہ جہاں پھر ہنسی لگے مولا, کاش ایسا تو کچھ کرے مولا. ہماری عجیب نسبت ہے. اب آ گئے ہو تو کھل کر ہی سامنے آؤ, تکلفات کی اتنی بھی کیا ضرورت ہے. میں بہت ہی مہربانہ التماس کر رہا ہوں جناب صلاح علی الہٰوادی صاحب سے کوئی تشریف لائیں. ہیں تو پیشے سے وکیل, لیکن اس وقت آپ کو وکالت کی اس میں نظر نہیں آئے. پہلی اکبر الہٰوادی میں پیدا ہوا وکیل, تو شیطان نے کہا میں بھی صاحب اولاد ہو گیا, وہاں لائیے بہت میرے ابتدا پہ یا کچہری سے باہر میں آ گیا, لنچ کے وقت آ گیا. السلام علیکم. صدر محترم کی اجازت چاہتے ہیں. تو اس فریبی دنیا کا اعتبار مت کرنا, اس فریبی دنیا کا اعتبار مت کرنا, دل کسی کو کیا دینا, دل سے پیار مت کرنا.
سے جی لوٹ کر ہم آئیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے، لوٹ کر ہم آئیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے، یاد تو ہمیں کرنا انتظار مت کرنا، یا لوٹ کر ہم آئیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے، یاد تو ہمیں کرنا انتظار مت کرنا، ان حسین آنکھوں کو اشک بار مت کرنا۔ اسی سلسلہ کا کچھ باخدا محبت میں حرف آ نہیں سکتا، باخدا محبت میں حرف آ نہیں سکتا، دامن حیا کو تم تار تار مت کرنا، دامن حیا کو تم تار تار مت کرنا۔ وقت کیسے دیکھا صاحب؟ کام صبر سے لینا ایسے لال الفت میں، کام صبر سے لینا ایسے لال الفت میں، اپنے دل کو فرقت میں بے قرار مت کرنا، کام صبر سے لینا ایسے لال الفت میں، اپنے دل کو فرقت میں بے قرار مت کرنا، اس فریب دنیا۔ یہ مشغلہ تمہیں پاگل بنا کے چھوڑے گا، پھر اس کے بعد غموں کا شمار مت کر دیں، کبھی چڑھے ہوئے دریا کو پار مت کرنا۔ کیا بہت اچھے اپنے کلام سے نواز گئے۔ اب اس سے قبل میں کسی اور کو دعوت دوں، بہت تھوڑے سے میری فہرست میں شاعر رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چند اگر اجازت ہے میں یہاں ایک مطلب سے اپنی بات شروع کروں۔ عرض کیا ہے کہ سمجھ سکے تو سمجھ کاروبار دل کا ہے، سمجھ سکے تو سمجھ کاروبار دل کا ہے، غزل کی آڑ میں سارا غبار دل کا ہے، غزل کی آڑ میں سارا غبار دل کا ہے۔ ایک مطلع ایک شعر یہاں سے دیکھ لیجیے، ایک مطلع اور سماعت فرمانے کے غزل کا اپنا لہجہ ہے، غزل میں بھول گئے، غزل کا اپنا لہجہ ہے، غزل میں بولتے رہنا بہت آسان نہیں، لفظوں کو ہر دم تولتے رہنا بہت آسان نہیں، لفظوں کو ہر دم تولتے رہنا۔ آئیے ایک مرتبہ دو تین شعر یہاں سے سماعت فرما لیجیے، کوشش کرنا تھا ترنم تو پڑھ نہیں کرنا ہے، مطلب اور دو تین شعر اسرار رہی۔ جب نہیں کوئی خلش دل میں وضاحت کیسی، جب نہیں کوئی خلش دل میں وضاحت کیسی، تم کو جانا ہے چلے جاؤ اجازت کیسی، تم کو جانا ہے چلے جاؤ اجازت کیسی، اور آپ تو ہم سے خفا ہو کے الگ جا بیٹھے، آپ تو ہم سے خفا ہو کے الگ جا بیٹھے، کر لیا ترک تعلق تو شکایت کیسی، کر لیا ترک تعلق تو شکایت کیسی۔ بہت ہی حسن بھائی کی قدموں میں رکھ رہا ہوں یہ کہ کر لیا ہم ترک تعلق تو شکایت کیسی، اور کب تلک جب ستم ڈھانا ہی فطرت میں تیری شامل ہے، جب ستم ڈھانا ہی فطرت میں تیری شامل ہے، میرے محبوب تیری مجھ پہ عنایت کیسی، میرے محبوب تیری مجھ پہ عنایت کیسی، اور کب تلک کرتے رہیں دل کو رفو ہم اپنے، کب تلک کرتے رہیں دل کو رفو ہم اپنے، صاف کہہ دیجئے کہنے میں قباحت کیسی، صاف کہہ دیجئے کہنے پہ قباحت کیسی، اور
اور جب صاحب کہہ دیجئے کہنے میں قباحت کیسی، وہ کر لیا اس لیے ہر جرم کا اقرار نظام، کر لیا اس لیے ہر جرم کا اقرار نظام، جب تیرے در پہ ہی مرنا ہے تو ہجرت کہتی ہے۔ آئیے اللہ 2-3 شعر میں کوشش کر رہا ہوں، اگر اجازت ترنم سے پیش کرنا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ترنم کو نہ جائیے، ترنم تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، میرا تو کام سے اپنے شعر سنانا ہے، یہاں سے دیکھ لیجیے۔ تو میری فکر میری سوچ میں شامل ہو جا، تو میری فکر میری سوچ میں شامل ہو جا، اس مسیحائی سے بہتر ہے کہ قاتل ہو جا، اس مسیحائی سے بہتر ہے کہ قاتل ہو جا۔ اور آج گرامی میں نے یہ شعر جہاں سے نکالا، ابھی آج پچھلے گزشتہ سالوں میں کچھ واقعات ہمارے یہاں مسلم دن وغیرہ کے ہوئے، میں وہاں سے یہ شعر نکالنے کی کوشش کی، کس حد تک کامیاب ہوں گی ہے آواز ہو۔ تو میری فکر میری سوچ میں شامل ہو جا، اس مسیحائی سے بہتر ہے کہ قاتل ہو جا۔ اور وہ کہہ دیجیے، دور حاضر میں بھی کیا رنگ دکھاتا ہے جنون، دور حاضر میں بھی کیا رنگ دکھاتا ہے جنون، دیکھنا ہو تو کسی بھیڑ میں شامل ہو جا، دیکھنا ہو تو کسی بھیڑ میں شامل ہو جا۔ اور ذات گرامی یہ غزل کا شعر سماعت فرمانا ہے۔ تیرے اور میرے سوا یار یہاں کوئی نہیں، تیرے اور میرے سوا یار یہاں کوئی نہیں، آ میرے پاس میری راہ میں حائل ہو جا، آ میرے پاس میری راہ میں حائل ہو جا۔ اور یہ بدل کا آخری شعر سماعت فرما دیجیے۔ جان و تن پیار میں جلتے ہیں تو جل جانے دے، جان و تن پیار میں جلتے ہیں تو جل جانے دے، میں تیری راہ بنوں تو میری منزل ہو جا، میں تیری راہ بنوں تو میری منزل ہو جا۔ اور یہ شعر صاحب میں بہت ہی مولانا اشرف صاحب اور ہمارے جلال پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طلعت صاحب بھی ہیں، عزیز آکاش صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی نظر کرے دے رہا ہوں۔ عشق کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے لیکن، عشق کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے لیکن، عشق ہو جائے تو پھر عشق کا حاصل ہو جائے، عشق ہو جائے تو پھر۔ شکریہ اللہ گرامی۔